آخر میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ قومی اور صوبائی اسمبلیز کی 22 سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے۔ قومی اسمبلی کی 5 جبکہ صوبائی اسمبلیز کی 16 سیٹوں پر ضمنی انتخاب۔ بلوچستان کے ایک حلقے پی بی 50 قلعہ عبداللہ میں ری پولنگ جاری ہے۔ پنجاب میں سب سے بڑا سیاسی مقابلہ، قومی اسمبلی کی 2 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 12 سیٹوں پر پولنگ۔ بلوچستان اسمبلی کے 3 اور کے پی اسمبلی کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخابات۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی 1 خالی سیٹ پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ لاہور میں 1 قومی جبکہ 4 صوبائی سیٹوں پر دنگل جاری ہے۔ پنجاب ضمنی الیکشن کے دوران 2 ناخوشگوار واقعات۔ لاہور کے حلقہ این 119 کے پولنگ سٹیشن نمبر 171 میں کیمپ لگانے پر جھگڑا۔ مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کے کارکنان آپس میں لڑ پڑے۔ پولیس نے 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ شیخوپورہ کے حلقہ پی پی 139 میں نظام پور گاؤں کے پولنگ سٹیشن کے باہر نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کے کارکنوں میں تصادم، لاتوں گھوسوں کا آزادانہ استعمال، 3 افراد زخمی۔ ضمنی الیکشن میں قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے 5 تگڑے مقابلے۔ لاہور این 119 پر نون لیگ کے علی پرویز ملک اور سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق مد مقابل۔ این 132 قصور پر ملک رشید اور سنی اتحاد کونسل کے محمد حسین ڈوگر کا ٹاکرا۔ این 196 کمبر شہداد کوٹ سے بلاول بھٹو کی چھوڑی گئی سیٹ پر پیپلز پارٹی کے جیالے خورشید احمد جنیجو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ این 44 ڈی آئی خان پر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اپنے بھائی فیصل امین گنڈاپور کو میدان میں اتارا۔ این 8 باجوڑ میں پیپلز پارٹی کے اخندزادہ چٹان، نون لیگ کے شہباب الدین خان اور سنی اتحاد کونسل کے گلظفر میں مقابلہ۔ ملک بھر کی صوبائی اسمبلی کی 17 نشستوں پر بڑے انتخابی دنگل۔ پی پی 32 گجرات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور قاف لیگ کے موسیٰ گیلانی مد مقابل۔ پی پی 158 لاہور سے مونس الہی اور نون لیگ کے چودھری محمد نواز میں تگڑا مقابلہ۔ پی پی 149 لاہور سے نون لیگ کے حمایت یافتہ محمد شعیب صدیقی اور سنی اتحاد کونسل کے ذیشان رشید کا ٹاکرا۔ پی پی 54 ناروال سے نون لیگ کے احمد اقبال اور سنی اتحاد کونسل کے اویس قاسم میں زور کا جوڑ۔ ضمنی الیکشن کے دوران سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ سیکیورٹی 3 مراحل پر مشتمل، پہلے پولیس، پھر سیکیورٹی فورسز، آخر میں فوجی جوان تعینات۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب۔ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکار تعینات ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کے مطابق کسی قسم کی بے ضابطگی کی صورت میں پاک فوج کے اہلکار پہلے پریزائڈنگ آفیسر کو مطلع کریں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر کے ایکشن نہ لینے پر پاک فوج کے اہلکار ریٹرننگ آفیسر کو آگاہ کریں گے۔ فوجی اہلکار کسی ووٹر کو پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے سے نہیں روکیں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر کی اجازت کے بغیر از خود کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکے گا۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران اہلکار کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بند۔ پی ٹی اے کے مطابق وزارت داخلہ کی ہدایت پر موبائل فون سروس آج اور کل معطل رہے گی۔ مراسلے کے مطابق لاہور، شیخوپورہ، قصور، ڈی جی خان، تیلا گنگ، گجرات، علی پور میں موبائل سروس بند۔ ظفروال، بھکر، چکوال، صادق آباد، علی پور چٹھا، کوٹ چٹھا میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی۔ موبائل سروس بند ہونے سے شہریوں کو رابطے میں دشواری کا سامنا۔ پاکستان میں بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ آئی ایم ایف مشن مئی کے وسط تک پاکستان پہنچے گا۔ جون کے آخر تک مالیاتی ادارے سے اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا معیشت سے متعلق بال ہمارے کورٹ میں ہے، اب ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ پاکستانی سفیر مسعود خان بولے، پاکستان کی امریکہ سے متعلق پالیسی بدل گئی ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ کے پی کے سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، رواں سال تنخواہیں نہ بڑھنے کا امکان۔
صوبائی محکمہ خزانہ نے حکومت کو تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز دی تھی۔ کہا 10% تنخواہوں میں اضافے سے خزانے پر مزید 70 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ صرف پینشن کی مد میں سالانہ 129 ارب روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان جاری، آٹا سستا ہونے کے باوجود شہری ریلیف سے محروم۔ دالیں، چاول، گھی، سبزیاں، چکن اور پھل بھی بدستور عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ شہر شہر لگے سستے بازار بھی مہنگے، سرکاری ریٹ لسٹیں نظر انداز۔ شہری اشیاء کی قیمتیں سن کر پریشان، اکثر خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ کہ عوام آج اس جلسے میں ایک قرارداد کے ذریعے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی؟ 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا، 70 ارب پہ خریدی ہے یا 80 ارب پہ خریدی ہے یا 100 ارب پہ خریدی ہے؟ اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی۔ 2018 سے بڑی دھاندلی 2024 کے الیکشن میں کی گئی۔ جعلی الیکشن سے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجا گیا، الیکشن میں اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا پشین جلسے سے خطاب، کہا بتایا جائے بلوچستان اسمبلی 70 ارب روپے میں فروخت ہوئی یا 80 ارب میں، ہماری تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جس بات کو پہلے غلط کہا اب بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ جعلی مینڈیٹ سے آنے والوں کا حکومت کرنا نہیں بنتا۔ بانی PTI کا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط۔ بانی PTI کا خط میں آئین کی بالادستی پر زور۔ بانی PTI نے نواز شریف کی توشخانہ سے گاڑی کے معاملے پر نیب کے بیان کو بھی تحریر کیا۔ بہاول نگر واقع ججز کا خط اور کمشنر راولپنڈی کے معاملے کو بھی تحریر کیا۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری، رفح میں فضائی حملوں میں 6 بچوں اور 2 خواتین سمیت 10 فلسطینی شہید۔ جنگ میں شہداء کی تعداد 34,000 سے بڑھ گئی۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر تلکرم کے نور شمس کیمپ میں بھی 5 افراد کو شہید کر دیا۔ ادھر حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ترکیہ آمد، ترک صدر رجب طیب اردگان سے استنبول میں ملاقات۔ غزہ میں جنگ بندی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔